मालिक आपको बहुत नवाजेगा अगर आप मालिक के वफादार बन के रहेंगे। तो जब मालिक के वफादार बन के रहेंगे तो वो आपको गिफ्ट भी देगा, वो आपको अलग से पैसे भी देगा, वो आपको हर हाल में खुश रखेगा। तो दुनिया के मालिक के जब आप वफादार बनते हैं तो दुनिया के मालिक आपको गिफ्ट देते हैं, आपको पैसे देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह के वफादार बनेंगे तो फिर अल्लाह आप पर कितनी अताएं करेगा। अल्लाह की अताओं में कोई कमी नहीं है। अल्लाह करीम है, गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, अता करने वाला है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। अगर आप अल्लाह के वफादार रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। और अल्लाह से वफा करना कैसे? अल्लाह ने जिन बातों को मना किया है उनसे बाज आ जाओ, जिन बातों का हुक्म दिया है उनको मानो। अल्लाह को राजी करने में ही हमारी कामयाबी है और अल्लाह की नाराजगी में हमारी नाकामी है। तो अल्लाह को नाराज नहीं करना है बल्कि अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह की रजा के लिए ही काम करना है। समझ रहे? मुझे एक बात जहन में आई कि एक इंसान था, वो शिकार पर निकला। शिकार पर कब निकला? कि वो एक शहर में काम करने के लिए गया था। बहुत से लोग होते हैं ना कि जब उन्हें गरीबी सताती है और जब घर की जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो वो काम करने के लिए फिर बाहर निकला करते हैं। अच्छा, ये जब काम करने बाहर निकलते हैं तो फिर कोई बीवी बच्चे वाला होता है, कोई माँ बाप को छोड़ के जाता है, तो इन्हें माँ बाप की भी याद आती है, इन्हें बीवी बच्चों की भी याद आती है। और जब कोई त्योहार पड़ता है ना, और जैसे कि कल ईद का दिन है, कल का एक ऐसा दिन है कि जब वो लोग काम करने बाहर गए हैं ना, उनको अपने घर की बड़ी याद आएगी। बहुत से लोग होते हैं ईद पे नहीं आ पाते और त्योहार होते हैं त्योहारों पे नहीं आते, तो जब त्योहार आते हैं तो उनको घर की बड़ी याद आती है। कोई माँ को याद करता है, कोई बाप को याद करता है, बड़े आंसू निकला करते हैं। अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए बेचारे बाहर गए हुए हैं। जब ईद वगैरह त्योहार का दिन आता है तो फिर घर वालों की बड़ी याद आती है। ये वीडियो कॉल भी करते हैं, बात भी करते हैं, आंसू थमते नहीं है कि काश आज हम भी अम्मी के पास होते, काश हम भी अपने बच्चों के पास होते, काश हम भी अपने अम्मा के पास होते, बैठ के ईद मनाते होते, बैठ के त्योहार मनाते होते। इन्हें बड़ी याद आती है यार। ये आसान नहीं है। जो लोग बाहर जाते हैं काम करना, बड़ा सल्यूट है यार, बड़े दिलेर हैं वो लोग कि घर को छोड़ के और बाहर काम करने जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजे, अल्लाह ताला उन्हें हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमाए। दिलेर है यार। ये बाहर काम करते हैं, लोगों की डांटें भी सुनते हैं, अपने मालिकों से बातें भी सुनते हैं, 50 बातें कह के चला जाता है। इनको क्या है यार, सैलरी पे है, काम कर रहे हैं, इनको अपनी बीवी बच्चे भी याद है, अपने माँ बाप भी याद है कि उनको छोड़ के आए हैं कमाने के लिए। हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं। उनका दिल बड़ा होता है। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन सब को इतना अता फरमा दे, इतना अता फरमा दे ताकि किसी के काम करने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह ताला इन सबको करोड़पति बना दे, सबको मालदार बना दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत से मालिक तो ऐसे हुआ करते हैं कि मारते भी हैं लेकिन फिर भी बर्दाश्त करते हैं। लोग बड़े दिल हुआ करते हैं इनके। जब इनको डांट पड़ती है, जब इनको मार पड़ती है तो इन्हें अपना घर याद आ जाता है कि घर छोड़ के आए हैं, कुछ कमाने के लिए आए। अगर हम इसको उल्टा जवाब देंगे, अगर हम इसकी डांट नहीं सुनेंगे तो ये हमें काम से निकाल देंगे। तो इनको ये फिक्र हुआ करती है, सारी चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़े दिलेर हुआ करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हर बला, हर मुसीबत से महफूज फरमाए। तो इन बेचारे काम करने वालों से अगर कोई गलती हो जाया करती है तो इनके मालिक जब इन्हें मारते हैं तो इन्हें माँ की याद आती है। जब माँ की गोद में खेला करते थे, जब माँ के पास थे, बाप के पास थे, माँ बाप कितना प्यार करते थे, कभी माथा चूमा करते थे, कभी चेहरे की जानिब देखा करते थे और कहते थे मेरा लाल तो कितना प्यारा है, तो कितना भोला है, तो कितना अच्छा है। कभी माँ बाप गोद में लेके ऐसे प्यार किया करते थे, ऐसे कहा करते थे। आज जिंदगी ने क्या दिन दिखाया है कि मालिक इधर मार रहा है। वो दिन भी याद आता है कि जब छोटे थे साहब, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो अब्बा पूरा करते थे, वालिद साहब काम किया करते थे, तो घर चलाया करते थे। तो उसे वो दिन भी याद आते हैं कि बच्चों के साथ खेला करते थे,
ماں باپ پیار کیا کرتے تھے, لاڈ کیا کرتے تھے. آج زندگی نے کیا دن دکھایا ہے کہ کسی دوسرے کا کام کر رہے ہیں, کچھ غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں ڈانٹتا ہے. تو اسے یاد آتا ہے یار کہ جب ہم بابا کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے نظر گھما کے, آج ویسا نہیں ہے. وہ سوچتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بابا کے کندھوں پر نظر آتی تھی جیسی یہ دنیا ویسی نہیں ہے. تو ایسے ایک شخص باہر گیا تھا کام کرنے کے لیے, غریب تھا, گھر سے کمزور تھا, گیا تھا ودیش, وہاں کام کرتا تھا اور کام کرنے کے بعد رات کو گھر آ جاتا تھا. یہی ہوتا ہے کہ پورا دن لوگ کام کرتے ہیں اور شام کو گھر پہ آ جاتے ہیں. بہت سے بیچارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن میں بھی کام کرتے ہیں اور رات میں بھی کام کرتے ہیں. کہتے ہیں یار رات کا جو کام کریں گے اس سے ہم اپنا خرچ پورا کر لیں گے, اور وقت ہونے سے پہلے وہ بیچارے اپنے گھر پر پیسے بھی بھیج دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا گھر چلے گا اس سے, گھر پہ لوگ ہیں انتظار دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسے بھیجے گا تو ہمارا گھر چلے گا. تو بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں بھائی, یہ زندگی آسان نہیں ہے. تو وہ گیا ہوا تھا باہر کام کرنے کے لیے, دن میں کام کرتا تھا, رات کو آ جاتا تھا. تو ایک دن اس کی چھٹی تھی تو سوچا کہ چلو شکار پہ چلتے ہیں, شکار پہ جائیں گے تو اچھا لگے گا, تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا. وہ شکار پہ نکلا ہوا تھا تو اس نے تیر نکالا اور ایک جانور کی طرف اس نے سیدھا کیا. جانور کی طرف تیر چلایا تو جانور کو نہ لگ کے ایک بچے کے تیر لگ گیا, اور جب بچے کے تیر لگا تو وہ بچہ مر گیا, وہیں پر مر گیا. جب بچے کا انتقال ہو گیا تو بچے کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے, رے میرا بچہ مار ڈالا, میرا بچہ مر گیا. یہ وہ بچے کو اس کے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں, چھوٹا بچہ ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ماں باپ کی نظر میں اس کے بچے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. آ کے سب گلے سے لگا لیا, میرا بچہ مر گیا, یہ وہ. اب یہ انسان یہ بھی بڑا نیک تھا, یہ وہاں سے بھاگا نہیں, فوراً گیا وہیں پر جا کے معافی طلب کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں, میں نے جانور کی طرف نشانہ لگایا تھا لیکن غلطی سے نشانہ ادھر لگ گیا اور بچے کی موت ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں. اس کے باپ نے کہا کہ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں, میرے بچے کو تم نے مار دیا, میرا بچہ میرا کلیجہ تھا, میرے جگر کا ٹکڑا تھا, میں اپنے بچے کا بدلہ لوں گا. بچے تو بچے ہوتے ہیں بھائی, کتنا پیار ہوتا ہے ماں باپ کو, اور چھوٹے ہوتے تب تو اور زیادہ ہوتا ہے. اتنا پیار ہوتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو سانسیں دینے کے لیے, اس کا بچہ جب مرنے لگا تھا تو ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا چلا جائے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی جان بچاؤ. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہارے آپریشن کرنا پڑے گا سینے کا. کہا کوئی فکر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, آپ آپریشن کرو, میرا سینہ چاک کرو, میرے دل کو نکالو, میرے پھیپھڑوں کو نکالو, میرے گردے کو نکالو, جس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے نکال لو, خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو, میں مر جاؤں کوئی فکر نہیں ہے, میرے گھر پہ بتا دینا, وہ میرا کفن دفن کر دیں گے, لیکن میرا بچہ ہے. کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو اپنے بیٹے سے, کتنا پیار ہوتا ہے ماں کو اپنے بیٹے سے, اپنے بچے سے, اپنے اولاد سے. تو جب اس کا بچہ مرا تو پھوٹ کے ماں باپ رونے لگے کہ میرے بچے کو مار دیا. کب معاف نہیں کریں گے. فیصلہ عدالت میں گیا. جب فیصلہ عدالت میں گیا تو قاضی صاحب نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے. تو جس بچے کو تیر لگا تھا جو مر گیا تھا تو اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ میرے بچے کو مار ڈالا ہے, ہم بدلہ چاہتے ہیں, اور ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں, اس نے میرے بچے کو مارا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو بھی تیر مارا جائے, اس کو بھی مار دیا جائے. قاضی صاحب نے کہا دیکھ لو آپ کا بچہ تو چلا گیا, اب اس کو اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو, چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں ہم معاف نہیں کریں گے. وہ لوگ ایمان والے لوگ نہیں تھے, عیسائی تھے. کہنے لگے نہیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے. قاضی صاحب نے حکم سنا دیا کہ ٹھیک ہے فلاں دن پر اس کو تیر مارا جائے گا اور اس کی جان لے لی جائے گی, کیونکہ اس نے ایک بچے کو قتل کیا ہے, اس بچے کو مارا ہے. اب وہ کیا کہتا, اس نے اپنی صفائی پیش کی لیکن کسی نے نہیں مانی. ٹھیک ہے. اب یہ جیل میں آ کے اندر قید ہو گیا, اس کو قید کر دیا گیا. اچھا میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ انسان اگر وفادار ہو نا تو پھر ساری دنیا بھی اگر اس کے پیچھے لگ جائے اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. انسان کے اندر وفا ہونا چاہیے, انسان وفادار ہونا چاہیے. پھر دیکھو کیسے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں.
لوگوں کے دلوں میں کیسے پیار امڑ آتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ وفادار تھا, ایمان والا تھا, مسلمان تھا. جیل کے اندر قید ہوا تو ایک دن یہ جیلر سے کہنے لگا کہ جیلر صاحب مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں گے نا تو ہم جائیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے ٹائم پر ہم واپس آ جائیں گے. تو جیلر بھی جانتا تھا کہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, وعدے کا بڑا سچا ہوتا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. جیلر نے اجازت دے دی اور وہ چلا گیا. اب وہ دن بھی آ گیا جس دن پھانسی ہونا تھی, تو کہا ٹھیک ہے اس کو لایا جائے. اب جیلر کے پاس اب سپاہی آئے اس کو لینے کے لیے, تو وہ قید میں تھا نہیں. جیلر سے پوچھا تو جیلر نے کہا کہ وہ اس کو میں نے اجازت دی ہے, وہ گیا ہوا ہے, وہ واپس آ جائے گا. جیلر کو پکڑ کے لوگ عدالت میں لے گئے سپاہی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص. تو جیلر صاحب نے کہا کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے, وہ آ جائے گا, میری ضمانت پر گیا ہے. قاضی نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, تم نے قیدی کو چھوڑ دیا, وہ جس کی پھانسی ہونے والی تھی, اور آج اس کی پھانسی ہے, دیکھو کہاں آئے گا وہ. تو جیلر نے کہا نہیں وہ آ جائے گا, اس نے وعدہ کیا ہے, وہ مسلمان ہے اور مسلمان وعدے کا پکا اور سچا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تمہاری بات. جو ٹائم مقرر تھا اس پر بھی وہ نہیں آیا. قاضی نے کہا دیکھو تم کیا کہتے تھے کہ وہ وعدے کا سچا ہے, پکا ہے, وہ تو بھی آیا ہی نہیں. تو جیلر نے کہا کہ میں نے اسے چھوڑا ہے, وہ آ جائے گا. ٹائم گزرتا گیا, ٹائم اوور ہو گیا, اب وہ آیا نہیں. تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے وہ اگر نہیں آتا ہے تو تمہارا قتل ہوگا اس کے بدلے میں. اب تمہیں سزا دی جائے گی, تمہیں مارا جائے گا, تم اس کے بدلے میں اپنی جان گنواؤ گے. اب وہ سوچ رہا تھا, اس کے دل میں یہی تھا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے. ابھی فیصلہ ادھر سنایا بھی نہیں گیا تھا, ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی, ادھر وہ شخص آ گیا. اور آنے کے بعد کٹگرے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاضی صاحب معاف کریں, مجھے کشتی نہیں مل پائی تھی, اور جیسے ہی مجھے کشتی ملی میں فوراً آ گیا. جب اتنا ان دونوں شخصوں نے سنا, یعنی جس کا بچہ مرا تھا ان دونوں لوگوں نے سنا تھا, تو کہا تھا اب فیصلہ کون کروائے گا, اب اس کی جان کون لے گا. اب اس کی جان نہیں چاہیے, اب تو بس اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے کہ جس کا یہ دیوانہ ہے, جس کی باتوں کو یہ فالو کرتا ہے, جس کی باتوں کو فالو کر کر کے یہ اپنی جان گنوانے کے لیے یہاں پہ آ گیا ہے. تو اگر آدمی سچا اور پکا ہو, وفادار ہو, تو پھر کیا ہی اچھی بات ہے. پوری دنیا بھی اگر اس کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر وفا لائیں, غداری نہ لائیں. آپ اگر کسی کا کام کرتے تو وفاداری سے. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور سپورٹ کرو بھائی لوگ, ایسے ہی تقریر سننے کے لیے.